ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ صدق رسولہ النبی الامین۔ آج جس ٹاپک پر ڈسکشن کرنی ہے وہ نہایت کریٹیکل پوائنٹ پر ڈسکشن ہے، جس کا عنوان ہے صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں تعلق، یعنی صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ اور یہ وہ کلپ ہے جو کہ بہت زیادہ فرمائشوں کے بعد ہم نے اپلوڈ کیا۔ اس پر جو ہے وہ میرے استاذ عزیز مکرم الحافظ القاری مجاہد المدنی حفظہ اللہ، ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں اس ٹاپک پر ڈسکشن کروں، اور دیگر لوگ جنہوں نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ نے لازماً اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنی ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کا جو آپس میں تعلق ہے وہ تعلق بیان کریں۔ تو صحابہ کرام کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، یہ جب کفار کے ساتھ ملتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ شدید ہو جاتے ہیں، رحماء بینہم، مگر آپس میں جب ہوتے ہیں تو یہ رحم دل ہوتے ہیں۔ اللہ نے خاصیت بیان کر دی، تو اس بات سے یہ بھی بات ذہن نشین رہی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں جو تعلق تھا وہ بہت مضبوط تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے تحت حضرت داتا صاحب علیہ رحمہ کشف المحجوب کے اندر جو ہے وہ عشرہ مبشرہ کو بھی لیتے ہیں کہ یہاں سے مراد عشرہ مبشرہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے اس کا عنوان ہے کہ صحابہ اور اہل بیت۔ اسپیسیفکلی آج میں نے یہ بتانا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر حضرت علی کا احترام کیا۔ یہ بات نہیں ہے کہ جو شخص اہل البیت سے انتہا درجہ کی عقیدت رکھتا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی برا بھلا کہتا ہوگا، اور یہ بات حقیقت ہے کہ صحابہ کرام کا مرتبہ اور ہے، اہل البیت کا مرتبہ اور ہے، یہ بھی بات سمجھ لیجئے۔ جو صحابہ کو اہل البیت کے سے بھی بڑھا کر کے پیش کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ہمیں کسی مخصوص مکتبہ فکر کی آڑ میں آ کر نہ اہل البیت کی بھی ادبی کرنی چاہیے نہ صحابہ کی، کیونکہ اہل البیت نام ہے حضور کے گھر والوں کا، صحابہ نام ہے حضور کے در والوں کا۔ ہم حضور کے گھر والوں کے بھی نوکر ہیں اور حضور کے در والوں کے بھی نوکر ہیں۔ آج میں نے اس ٹاپک میں اسپیسیفکلی حضرت ابوبکر کے بارے میں بتانا ہے کہ انہوں نے کس طرح احترام کیا حضرت علی کا۔ یہ بات ثقیفہ بنی سعدہ سے پہلے کی ہے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں جو مس ہینڈلنگ ہوئی وہ ایک تاریخی حقائق ہیں، وہ اپنی جگہ ہے، اس پر ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ فقہا کا یہ موقف ہے کہ اس پر خاموش رہا جائے۔ حضرت ابوبکر کو کوئی کمزور جملہ کہنا قطعی حرام ہے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ مجتہدین کی جانب سے عراق اور ایران کی طرف سے بھی یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ حرام ہے شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں کوئی کمزور جملہ کہنا، یہ حرام ہے۔ اور یہ میں اپنی شیعہ پبلک کو بھی بتانا چاہوں گا کہ ان کے مجتہدین، ان کے ذمہ دار علماء جن میں سید شہنشاہ نقوی حفظہ اللہ اور جو ہیں وہ نصرت شاہ بخاری، پھر اس کے بعد ساجد نقوی، پھر ان کے بعد جو ہے علامہ ساجد نقوی صاحب، پھر ان کے بعد نصرت شاہ بخاری، اسد شاہ بخاری، اور صحیح اسپیسیفکلی میں سید جواد نقوی کا یہاں نام لینا مناسب سمجھوں گا۔ وہ تو ان کے اندر اللہ نے اتنی بڑی حجت پیدا کر دی ہے کہ
وہ انہیں حق بتا رہے ہیں۔ ان کا میں لیکچر سن رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ صحابی محترم نے بہت زیادہ احترام کیا حضرت ابو بکر کا۔ ایک روایت جو میں نے پڑھی ہے جو سنی اور شیعہ دونوں میں کامن ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہیں جا رہے تھے، تذکرہ تھا ان کا، کہیں جانا تھا، تو حضرت علی نے انہیں کہا کہ آپ عمر میں بڑے ہیں، آپ آگے چلیں۔ یہ سنی اور شیعہ دونوں میں کامن روایت ہے، متواتر روایت ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول علی الکعبہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ علی کعبہ کی مانند ہیں، میں کعبہ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں؟ اس سے پتہ چلا کہ ان کے دل میں احترام علی ہے، کیونکہ قرآن کا فہم پازیٹیو ہے حضرت ابو بکر کے حوالہ سے۔ سورہ توبہ کی جو آیت نمبر 40 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب یار نے کہا یار سے کہ گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہاں پر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سید فرمان علی شیعہ نے بھی یہاں لکھا ہے حاشیہ کے اندر کہ یہاں سے مراد حضرت ابو بکر ہی ہے۔ لہٰذا جو اہل توشیع پبلک شیخین اسپیسیفکلی حضرت ابو بکر کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ خاموش رہیں، کیونکہ صحابی محترم نے بہت زیادہ احترام کیا ہے اہل البیت کا۔ اور حضرت ابو بکر کا قول صحیح سند کے ساتھ صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت کو اہل البیت کی محبت میں تلاش کروں اور قربان جاؤں۔ امام بخاری اسے فضائل حسنین کریمین والے چیپٹر میں لے کر آئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔